السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، آپ نے ڈاکٹر صاحب سے، وہ جو انڈیا سے ہیں، ڈاکٹر مدت اللہ شیروانی صاحب، وہ تو خود بہترین گفتگو کرنا جانتے ہیں اور ان کا چینل بھی بہترین ہے، وہاں پر کویشچن آنسرز ہوتے ہیں، وہ تو بہت لوگوں کو سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ اگر انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے میری طرف تو یہ ان کی ذرا نوازی ہے۔ بہرحال آپ کی جو ہے نا اس سادہ بیانی سے میں حیران ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا، یہی تو مسئلہ ہے۔ اس امت میں جو دو فرقے بنے ہیں نا، وہ اہل تشیع اور اہل تسنن ہے۔ باقی کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے اس امت میں۔ جو بڑے دو فرقے جس میں اسلام دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، وہ اہل تشیع اور اہل تسنن میں ہے، اور آگے چل کر ان دونوں میں بھی پھر الگ الگ جو ہے نا اسکول آف تھاٹ آئے ہیں، لیکن مین جو اسلام میں تفرقہ پڑا نا، وہ ہے ایک اہل تشیع اور ایک اہل تسنن۔ آپ نے فرمایا کہ حدیث غدیر کی روشنی میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر کے مقام پر فرمایا، من کنتم مولا ہوا علی مولا، اس کی روشنی میں کیا حضرت علی خلیفہ اگر نہ بنے تو کیا یہ اس حدیث کی وائلیشن نہیں ہے؟ آپ نے یہاں تک فرمایا۔ اصل میں اس حدیث کی وائلیشن تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو چوتھے نمبر پر بھی خلیفہ نہ مان کر ان سے باقاعدہ جنگ کرنا، یہ تھی وائلیشن۔ پہلے تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ حضرت علی جب چن لیے گئے خلیفہ، جب خلیفہ بن گیا، انصار اور مہاجرین نے بیعت کر لی، تب ان کی مخالفت میں جنہوں نے جنگ کی، کیا انہیں یہ حدیث بول گئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اگر مجھے اپنا مولا مانو تو پھر علی کو بھی میرے جیسا اپنا مولا مانو۔ اب یہ مولا کا کوئی بھی ترجمہ کر لیتے ہیں، جس کو جو ترجمہ پسند ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی مولا کا مطلب ہے جی خلیفہ ہو گئے، ان کے بعد ولی عہد ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے جی مولا کا مطلب ہے صرف دوست۔ کوئی کہتا ہے مولا کا مطلب حق تصرف، ان کی جانوں پر حق تصرف۔ کوئی مولا کا کوئی مطلب لیتا ہے۔ کوئی بھی مولا کا مطلب لینا، ایسا کوئی مطلب نہیں نکل سکتا مولا کا کہ اس کو اپنا مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا مان کر پھر اس کے خلاف جنگ کی جائے، اس پر لعنت کی جائے، اس سے مخالفت کی جائے، اس سے قتال کیا جائے، یہاں تک کہ محاذ رائی کر کے اس کو خلیفہ ماننے سے انکار کیا جائے، اس کی بیعت نہ کی جائے، بیعت کر کے توڑ دی جائے، اور ممبروں پر اس کو جو سب و شتم کیا جانا چاہیے۔ تو یہ مولا کے کسی بھی معنی میں یہ نہیں آتا۔ تو اس امت نے پھر حضرت علی کو اگر اپنا مولا مانا ہوتا تو نہ جنگ جمل ہوتی، نہ جنگ صفین ہوتی، نہ جنگ نہروان ہوتی، اور نہ حسن ابن علی کو جو ہے صلح کی شرائط میں جکڑ کر ان سے خلافت چھینی جاتی، اور نہ ہی کربلا ہوتی۔ اس امت نے علی کو اپنا مولا مانا ہی نہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر کے موقع پر یہ حدیث تو ہر خاص و عام مانتا ہے، حدیث بھی بالکل ٹھیک ہے، اس حدیث میں کوئی سکم بھی نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ پہلے خلیفہ نامزد نہیں ہوئے، تو جس طرح بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پہلے حضرت ابوبکر کی خلافت قائم ہو گئی، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے 6 مہینے کے بعد اس خلافت کو تسلیم کر لیا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے جو ان کے اعتراضات تھے وہ سامنے رکھے، باقاعدہ یہاں تک کہ لفظ ادا کیے کہ ہم خلافت ہمارا حق تھا، آپ نے اس میں ہمارے ساتھ استبداد کیا ہے، معذرت، استبداد کے الفاظ حضرت علی نے ادا کیے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابوبکر پھر روتے ہی رہے ان کی اس اعتراض پر، تو بالآخر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیعت کے بعد اپنی خلافت کے تقریباً آخری سال میں جب حج کیا، تو وہاں واپسی پر کچھ ایسی چیزیں انہوں نے دیکھی، باقاعدہ انہوں نے مدینے میں آ کر خطبہ دیا کہ بیعت ابو بکر فلتا کہا کہ ابو بکر کی بیعت ایک غلطی تھی، ایک انجانی طور پر ہم نے اس طرز کی بیعت کر لی تھی، اب کوئی اس طرح کی بیعت کرے گا میں بیعت کرنے والے اور بیعت لینے والے دونوں کو قتل کر دوں گا۔ اور اللہ نے ہمیں اس شر سے بچا لیا جو ہم نے بیعت فلتا کا لفظ استعمال کیا۔ فلتا عربی میں کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہم سے ایک جلد بازی میں، لیکن اللہ نے ہمیں اس شر سے بچا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل تسنن میں تو حضرت ابو بکر کی خلافت کوئی خلافت منصوص من اللہ نہیں ہے، اور نہ ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل سنت کے ہاں معصومن الخطا سمجھا جاتا ہے، اور نہ ہی حضرت
عمر کی خلافت منصوص من اللہ ہے، اور نہ ہی وہ منصوص من اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا حضرت ابوبکر اور عمر کی جو بیعت ہوئی نا، حضرت ابوبکر کو حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ وہاں موجود تھے ثقیفہ میں، قریش کی جانب سے یہ تین شخصیاں تھیں۔ حضرت علی اور حضرت علی کے ساتھ ان کے اہل بیت، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تجدید و تکفین میں مصروف تھے۔ وہاں انصار نے اپنے لیڈران کو اکٹھا کر کے سعد بن ابی عبادہ کو انہوں نے سوچا کہ ہم اب کوئی اپنا لیڈر مقرر کر لیں، کیونکہ اکثریت میں تو وہی تھے اور ان کا علاقہ تھا۔ تو یہ ایک نیچرل عمل تھا کہ وہ اکثریت میں بھی ہیں اور ان کا علاقہ بھی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا چکے ہیں، تو انہوں نے سوچا اب ہم اپنا ایک لیڈر مقرر کر لیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ وہاں پہنچے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر یہ بیعت آپس میں کر کے ایک خزرج یا اوس قبیلہ ایک صدر یا ایک اپنا خلیفہ چن لے گا تو دوسرے اس کو نہیں قبول کریں گے، اور جنگ و جدل کی جو ہے نا پھر شروع ہو جائے گی، کیونکہ قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس آپس میں نفرت کرتے تھے، آپس میں دشمن تھے، اور پھر قریش کے ارد گرد جو قبائل تھے وہ کیسے کسی اوس یا خزرج یا مدینہ کے کسی قبیلے کو اپنے جو ہے نا امیر مان سکتے تھے۔ قریش کی یہ ایک حیثیت تھی کہ اس کو تمام لوگ جو تھے اپنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ قریش کا کوئی بھی قافلہ جب جاتا تجارت کے لیے تو ان کو حرم کے جو ہے نا متولی ہونے کی وجہ سے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس لیے حرم کے لوگوں کا تمام قبائل جو تھے احترام کرتے تھے۔ تو یہی حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر کوئی قریش میں سے بنے گا امیر تو تمام قبائل اس کی بات مانیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی اور قبیلے کا کوئی امیر بنے گا تو جنگ و جدل ہوں گے۔ جبکہ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر کے خلیفہ بننے کے بعد بھی قریش کے جو ایک شخصیت کا خلیفہ ہونے کے بعد پھر بھی کتنے لوگ مرتد ہو گئے، کتنے لوگوں نے قریش کے ساتھ جو ہے نا جنگ شروع کر دی۔ حضرت مالک بن نویرہ کے قبیلے نے جو ہے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی، کچھ لوگوں نے جو ہے نا مرتد ہو گئے، مسلمہ کذاب اور نبوت کا دعویٰ کرنے آ گیا۔ تو اگر یہ مدینے کے لوگوں میں سے کوئی بندہ ہوتا یا کسی اور قبیلے میں سے ہوتا تو قریش کے ہاں یہ ایک وہ سمجھتے تھے کہ بہت مشکلات ہو جائیں گی، اس لیے حضرت ابوبکر نے وہاں جا کر یہی گفتگو کی۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے ہم ابوبکر کی بیعت کرتے ہیں، اور ابوبکر میں کوئی ایسی صلاحیتیں تھیں نا کہ وہ اسی وقت جو قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس کے لوگ تھے وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ بیعت کرنے لگ گئے، اور پھر عام بیعت شروع ہو گئی۔ اور پھر بعد میں جب وہ حضرت ابوبکر کو انہوں نے خلیفہ چن لیا، حضرت علی کو بعد میں ان باتوں کا پتہ چلا تو حضرت علی نے اعتراض کیا اور بیعت نہ کی، 6 مہینے تک بیعت نہیں کی تھی۔ پھر بخاری میں موجود ہے جب حضرت علی نے 6 مہینے کے بعد اپنے اعتراضات سامنے رکھ کر بیعت کر لی۔ اب ہم اہل تشیع سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بیعت کر لی تو قبول تو کر لیا، لیکن تشیعوں کا یہ اعتراض بالکل بجا ہے کہ بھی حضرت علی کو تو چوتھے نمبر پر بھی خلیفہ قبول نہیں کیا۔ اگر من کو مولا و علی مولا ولی حدیث لوگ مانتے تو حضرت علی کو چوتھے نمبر پر ہی قبول کرتے، ان سے جنگ نہ کرتے، ان کی بیعت کرتے، انہیں اپنی خلافت کرنے دیتے، لیکن اس امت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو قبول نہ کیا۔ حضرت عثمان کی جب خلافت منعقد ہوئی اس وقت بھی لوگ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت علی کو خلیفہ بنائے، کیونکہ حضرت عمر نے 6 بندوں کو چنا اور ان میں سے کہا کہ آپس میں بات کر کے ایک بندے کو خلیفہ کے لیے منتخب کر لو۔ تو جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سب سے مشورہ کیا تو لوگ نہیں چاہتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت علی بالکل جس طرح سادہ زندگی گزارتے تھے اور ایک ایک چیز کا حساب رکھتے تھے، یہ امت پھر حضرت علی کے قابل ہی نہیں رہی تھی چوتھے نمبر پر بھی۔ پہلے نمبر پر بھی اگر حضرت علی بنتے تو بالکل ٹھیک تھا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ سرکمسٹانسز ایسے ہوئے کہ ابوبکر کو بننا پڑا۔ لیکن بعد میں حضرت ابوبکر کو چاہیے تھا کہ وہ یا تو عمر جیسا ہی کام کرتے کہ لوگوں کی جوری بنا دیتے، لیکن حضرت ابوبکر نے جوری بنانے کے بجائے عمر کو چن لیا۔ عمر نے اچھا کام کیا کہ جوری بنا دی، ان میں سے چن لو۔ تو ان میں سے بھی جب حضرت علی بھی شامل تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تو وڈرا کر گئے، طلحہ زبیر بھی وڈرا کر گئے، حضرت عبد الرحمن نے اس شرط پر وڈرا کیا کہ مجھے خلیفہ چننے کا اختیار دے دے تو میں وڈرا کر دیتا ہوں، یا آپ میں سے کوئی وڈرا کرے اور ہم میں سے خلیفہ چن لے۔ باقی حضرت عثمان اور حضرت علی بچے تھے، تو حضرت علی اور حضرت عثمان نے ایسا نہیں کیا کہ وہ وڈرا کر کے خلیفہ چنے۔ تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا حق چھوڑ کر
خلیفہ چننے کا اختیار لیا تو انہوں نے قبول کیا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی کے بجائے حضرت عثمان کو چنا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ پھر اہل تشیعوں کا یہ بات پر اعتراض کرنا کہ اللہ کے نبی نے ہارون بن موسیٰ کی مثل کہا، یحب اللہ و رسول بھی کہا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، نفس بھی کہا اپنا مبالغہ میں لے جا کر، اور پھر غدیر میں من کنت مولا ولی، اور بھی کتنی حدیثیں ہیں حضرت علی کے فضائل میں، اور بے شمار فضائل ہیں، اور ایسے فضائل کسی کو نصیب بھی نہیں ہوئے۔ اس کے باوجود لوگوں نے حضرت علی کو چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا۔ تو ہم اب اہل تشیع کے سامنے کیا جواب دیں کہ بھی وہ کہتے، اگر اہل تشیع پہلا چھوڑ وہ چوتھے پر بھی ہمارے سامنے اعتراض رکھیں تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ پہلے پر تو ہم کوئی نہ کوئی ادھر ادھر کی بات لے کر، کیونکہ ابو بکر بھی ایک فضیلتوں والی ہستی ہے، سابقون الاولون میں سے ہے، بدری احد خندقی اور مہاجرین میں سے ہے، کوئی کم درجات حضرت ابو بکر کے نہیں ہیں، لیکن ہمارا ان کے سامنے اگر وہ اعتراض اٹھائیں کہ بھی چوتھے نمبر پر ایک خلیفہ بنا ہے، انصار اور مہاجرین نے بیعت کی ہے، تو پھر رسول اللہ کی زوجہ ہی جنگ کرنے آ گئی، طلحہ زبیر بھی جنگ کرنے آ گئے، معاویہ بن سفیان، عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، یہ سارے صحابی ہیں نا، یہ حضرت علی سے قتال کرنے آگے۔ حضرت علی کو تو لوگوں نے پھر مولا نہیں مانا، اس میں تو وہ بالکل بجانب ہے۔ میں تو ان کے سامنے بالکل سرنڈر کروں گا کہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بالکل ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے، خود زوجہ رسول نے مولا مانا ہوتا تو حضرت علی سے کبھی جنگ نہ کرتے۔ تو پہلا تو چھوڑے، وہ چوتھے پر اعتراض کریں، لوگوں سے چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ جن جن لوگوں نے حضرت علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانا وہ باغی ہیں، گمراہ ہیں، تو ہم اہل سنت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ لوگ ہمارے اوپر بلاسفیمی لگا سکتے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ صحابہ کے گستاخ، صحابہ کے اوپر بھونکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو جاتی ہے باتیں۔ یعنی حضرت علی اور اہل بیت اتنے جو ہے نا غریب ہو گئے کہ ان کو کوئی خلیفہ نہ بنائے، کوئی کسی کے اوپر کچھ نہیں ہوتا، ان کو کوئی خلیفہ نہ مانے، کوئی کسی کے اوپر کوئی جو ہے نا حد نہیں لگتی، یہاں تک کہ ان کے خلاف قتال کرے، ان کے خلاف ممبروں پر ان کے اوپر لعن کرے، سب و شتم کرے۔ اہل سنت ایک ایسا مسلک بن کے رہ گیا، وہ تو مجتہد بنا کر ایک نیکی دیتے ہیں، معاویہ کو بھی، بصر بن ارتاد کو بھی، مغیرہ بن شعبہ کو بھی، عمر بن عاص کو بھی، ولید بن عقبہ کو بھی، ایسے لوگوں کو بھی حضرت علی کے ساتھ قتال کرنے پر وہ کہتے ہیں وہ ایک نیکی لیں گے کیونکہ وہ مجتہد ہے، اپنی طرف سے مجتہد بنا کر رکھ دیا۔ تو بھائی اہل سنت کا مسئلہ جو ہے نا یہاں حضرت علی کے معاملے میں بڑا کمزور ہے۔ میں سیدھی سیدھی بات کہوں گا، ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ پہلے تو حضرت علی کو جنہوں نے چوتھا خلیفہ نہیں مانا نا وہ حق سے خارج ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیں تو ابو بکر، عمر، عثمان کا دفاع کر سکتے ہیں۔ جب انہوں نے یہی تسلیم نہیں کرنا تو اوپر کا کیسے دفاع ہم کریں گے؟ ہم یہی دفاع کریں گے نا کہ بھئی اگر حضرت علی خلیفہ ہوتے یا ان کی حق تلفی ہو رہی ہوتی، وہ اٹھتے، تلوار نکالتے، وہ ناراض ہوتے، وہ کبھی بیعت نہ کرتے، وہ جنگ کرتے ابو بکر، عمر، عثمان سے۔ مگر جب ہم یہ بات کہیں گے تو ہمارے ریپورٹر میں اگر وہ جواب دے بھی جہاں علی نے جنگ کی تم نے وہاں کب لوگوں کو غاصب، فاسق، فاجر، باغی مان لیا؟ وہاں بھی تو تم لوگوں نے ان کو رضی اللہ اور معصوم علی الخطا اور اجتہادی غلطی، اور غلطی بھی نہیں کوئی کہتے، کئی کہتے ہیں جی نیکی ملے گی، یہاں تک کہ اب تو ناس بھی ایسے بھی پیدا ہو گئے کہتے ہیں علی خلیفہ ہی نہیں ہے چوتھا بھی، علی غلط ہے، علی نے جنگ کیوں کی، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کوئی دفاع نہیں ہے، سیدھی سی جو بات ہے۔ اگر ہم اہل تشیعوں کی مخالفت میں اٹھیں گے، ہم ابو بکر، عمر، عثمان کا دفاع کر سکتے ہیں اس شرط پر کہ جب حضرت علی نے چوتھے نمبر پر جنگ کی ہے نا، وہاں ہم ان مخالفین کا دفاع نہ کریں تو ہمارے پاس ایک حجت بنتی ہے کہ دیکھو جب حضرت علی نے دیکھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہے، انہوں نے جنگ بھی کی، قتال بھی کیا، اور اگر ابو بکر، عمر، عثمان کے خلاف انہوں نے جنگ اور قتال نہیں کیا تو وہ انہیں برحق سمجھتے تھے۔ اگر اس طرح کی ہم بات کریں گے نا تب دفاع ہو سکتا ہے، ادروائز ہم شیعوں کے سامنے دفاع نہیں کر سکتے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فضائل اتنے زیادہ ہیں، ان کے جن جن وجوہات پر کوئی خلیفہ بنتا ہے نا وہ ساری صفات حضرت علی میں موجود ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان سے زیادہ فضائل ہیں، ان سے زیادہ قربت ہے، ان سے زیادہ اسلام کے ساتھ رشتہ ہے، ان سے زیادہ علم ہے، شجاعت ہے، جنگ اور قتال ہے، ہر لحاظ سے حضرت علی ان سے بہتر ہے۔ مگر حضرت علی خلیفہ جب چوتھے بنے تو لوگوں نے چوتھا بھی قبول نہیں کیا ہے نا۔ مشکل ہمیں یہ نہیں ہے کہ ابوبکر، عمر، عثمان سے پہلے حضرت علی کیوں نہیں خلیفہ بنے، مشکل ہمیں یہ نہیں ہے کہ ابوبکر، عمر، عثمان کو حضرت علی نے خلیفہ کیوں نہیں مانا، یا مان لیا تو اہل تشیع کیوں کہتے ہیں کہ نہیں مانا۔
مشکل ہمیں یہ ہے جہاں پر آ کر ہم اہل تشیع کے سامنے دفاع نہیں کر پاتے کہ اما عائشہ طلح، زبیر، مغیرہ بن شعبہ، عمر بن عاص، ولید بن عقبہ، معاویہ بن سفیان، بصر بن ارتاد، ان سب صحابہ نے حضرت علی کے ساتھ قتال کیا ہے، قتل کرنے آئے ہیں حضرت علی کو، اور حضرت علی کے لشکر میں سابقون الاولون اور اہل بیت موجود ہیں۔ ہر طرح کی خصوصیت، ہر طرح کی فضیلت حضرت علی کے پاس تھی۔ ان لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ قتال کیا، اور مدینے میں رہتے ہوئے جنگ و جدل سے پہلے حضرت علی کی پہلے دن ہی بیعت سعد بن ابی وقاص نے نہیں کی، عبداللہ بن عمر نے نہیں کی، مسور بن مخمہ نے نہیں کی، تو پھر ان سے ہم دین بھی لیتے، آدھے سے زیادہ دین تو عبداللہ بن عمر سے حدیثوں سے بڑی پڑی۔ تو اہل تشیع کہتے ہیں بھی، ایک طرف تو کہتے ہیں من مات فلیس بیت، ان کی ماتم میتۃ جاہلیہ، کہ جو اب مرے اور جس کے گردن پر کسی امام کی بیعت نہ ہو وہ جہالت کی موت مرے گا، تو علی کی بیعت پھر نہ کر کے یہ جہالت کی موت نہیں مرے۔ اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ جبکہ یزید کی بیعت ابن عمر نے کر لی، مروان کی بیعت ابن عمر نے کر لی، واقعہ حرہ کے بعد جنہوں نے یزید کی بیعت توڑی، ابن عمر انہیں کہتے تھے کہ بیعت نہ توڑو، یزید کی بھی بیعت توڑنے پر حدیثیں سناتے تھے، من مات علیہ سب بیعت ہو ان کی بیعت میتۃ جاہلیہ، کہ جو مرا جس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہیں وہ جہالت کی موت مرا، تم یزید کی بیعت نہ توڑو۔ یزید جیسے فاسق فاجر کی بیعت ابن عمر نے کر لی، معاویہ کی کر لی، مروان جیسے حرام خور کی بیعت کر لی، لیکن علی جیسا سابقون الاولون صحابی رسول، اہل بیت رسول میں سے ایک فرد ہے، اس کی بیعت نہ کرنے پر ابن عمر نے کیا سوچا، کیوں نہ کی؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں، ہم دفاع ہی نہیں کر سکتے ابن عمر کا یہاں پہ۔ سعد بن ابی وقاص کا کیسے دفاع ہم کر سکتے ہیں کہ بھئی علی میں تم بتاؤ کہ کیا خامی تھی؟ یعنی کہ علی معاویہ، یزید اور مروان سے بھی برا نظر آ رہا تھا تمہیں۔ ایک طرف تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر کوئی تمہارے اوپر خلیفہ مقرر ہو جائے، وہ تمہارے اموال تم سے چھین لے، وہ متغلب ہو، متسلط ہو، یہاں تک کہ وہ ناک کٹا حبشی ہو، تم پر کوڑے بھی بسائے پھر بھی اس کے خلاف قتال نہ کرو۔ علی کو تم نے اس حد تک بھی نہ سمجھا، ناک کٹا حبشی بھی نہ سمجھا حضرت علی کو، متغلب اور متسلط بھی نہ سمجھا۔ اگر حضرت علی قصاص نہیں رہنے سے زیادہ فاسق ہی ہوتے، وہ اس قابل تو نہیں تھے کہ اس کے اوپر قتال ہی کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت عثمان کا قتال ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہر لحاظ سے وہ لوگ غلط ہیں، باغی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں۔ وہ علی کیا اتنے بھی نہیں تھے؟ علی کے خلاف قتال ہو تو تم سامنے والوں کو جو ہے نا ان کے فضائل بتاتے، تم جو ہے نا تھکتے نہیں ہو۔ حضرت علی کی یہ بھی تم لوگوں نے اپنے ہاں جو ہے نا فضیلت نہ سمجھی، تو پھر اہل تشیعوں کا یہ کہنا بالکل بجانب ہوگا، ہم ان کے سامنے بالکل لاجواب ہوں گے۔ ہم اہل تشیعوں کا مقابلہ کریں گے، کر سکتے ہیں، اگر ہم حضرت علی کے خلاف جنگ کرنے والوں کو حق سے خارج، باغی، گناہ گار، غلط، فاسق، فاجر اور حضرت علی کے خلاف لڑنے پر ان کو جو ہے نا غلط کہیں، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھی حضرت علی کو جنہوں نے چوتھا خلیفہ نہیں مانا وہ حق سے خارج اور باغی تھے، چاہے وہ جو کوئی بھی ہوں۔ پھر ہم دفاع کر سکتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان کا، پھر حضرت علی کو ہم چوتھا خلیفہ مان کر پہلوں کو بھی ان کے اندر بھی فضائل کے انبار ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان کو معمولی لوگ نہیں تھے، مگر اہل سنت کے ہاں جو لوگ ناسبی ہیں ان کی منافقت کا کیا کریں کہ وہ حضرت علی کو ہر لحاظ سے جو ہے نا سامنے والے کو فضیلت دیتے ہیں، لیکن جب حضرت علی کی باری آئے تو ان سے قتال تک کرنے والے کی جو ہے نا فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، اس کے اوپر ہزاروں سال سے، 1400 سال سے کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑے بڑے فقہا دونوں طرف موجود ہیں۔ اہل سنت کے ہاں بھی کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں، محدثین ہیں، محققین ہیں، مورخین ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ادلہ اربعہ ہیں، ان کے ہاں بھی ائمہ 12 ہیں، ان کے ہاں بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں، محقق ہیں ان کے بھی، لیکن یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہو سکتا۔ جتنا ہم نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، سالہ سال لگ گئے ہیں ہم نے اپنے استادوں سے جو سیکھا ہے کہ بھئی پھر اصول ایک ہونا چاہیے۔ اگر خلفۂ راشدین مانتے ہو بکر، عمر، عثمان و علی کو، تو پھر ان کے مخالفین کو تم، پہلے تینوں کے مخالفین کو تو تم جو ہے نا حق سے خارج قرار دیتے ہو، باغی قرار دیتے ہو، اور چوتھے کے مخالفین کو تم جو ہے نا سینے سے لگا لیتے ہو۔ تو پھر ایک جماعت جو ان سے محبت رکھتی ہو، اہل تشیع جو کہلاتی ہے، تو ان کا پھر ان سے ناراض ہونا، پہلے تینوں کی گستاخیاں کرنا پھر حق بجانب ہو جاتا ہے کہ بھئی وہ کہیں گے بھی ساری زیادتیاں انہی کے ساتھ ہو رہی ہیں، چوتھا خلیفہ بھی علی کو نہ مانا جائے، حسن و حسین کو بھی قتل کر دیا جائے اور ان کے باقی ائمہ کو بھی قتل کیا جائے، تو نبی کہہ کر بھی جائیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیت و اطرت اہل بیت،
اس کے باوجود نبی یہ کہہ کر جائیں ذکرکم اللہ اہل البیت ذکرکم اللہ اہل البیت، پھر بھی اس امت نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ کیا کیا؟ اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈر گئے؟ نبی تو ڈرا کے گئے ہیں نا کہ میں تمہیں اللہ کی خوف دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں، تو کیا امت ڈری؟ نبی کی زوجہ ڈر گئی، نبی کے صحابی طلحہ و زبیر ڈر گئے؟ انہوں نے یہ حدیث نہیں سنی تھی کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تو اہل بیت میں علی حسن و حسین موجود نہیں ہیں، تو کیوں قتال کر کے آئے؟ ڈر جاتے۔ من کن تو مولا تو چھوڑ دو، جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا میں تم سے دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میرے کتاب اللہ اور میرے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تو یہ کیا معاویہ ڈر گیا؟ بصر ڈر گیا؟ ولید بن عقبہ ڈر گیا؟ عمر بن عاص ڈر گیا؟ مغیرہ بن شعبہ؟ کوئی نہیں ڈرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات سے کہ بھی تمہارے نبی کا گھرانہ ہے، کیا کرتے ہیں وہ؟ نبی کہتا ہے جنت کے جوانوں کے سردار ہے، تم ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، نبی کہتا ہے مولاۃ المومنین، تم ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہو۔ تو بھائی یہی دفاع ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے ان سے جنگ کی انہیں آپ باغی سمجھے، پھر ابو بکر عمر عثمان کا دفاع ہو سکتا ہے، ادروائز کوئی دفاع نہیں ہے۔ پھر السلام علیکم۔